السلام علیکم، کوئٹہ وائس کے ساتھ آپ کا میزبان سید علی شاہ۔ ناظرین، جس روڈ پہ چلتے ہیں، جس دفتر میں جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، سوال ایک ہی ہوتا ہے کہ ڈی آر اے کا کیا بنے گا۔ آپ نے وزیر خزانہ بلوچستان میر شعیب نوشربانی سے بارہا یہ سوالات، آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ جی ہاں ڈی آر اے جی ہاں اسی اسمبلی کے سامنے میں اور آپ بارہا اس پہ بات کر چکے جی ہیں۔ ہاں بڑے ملازمین نے کل گرینڈ الائنس نے جی ہاں ریلی نکالنے کا بھی اعلان کیا جی ہے، ہاں تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں تو آپ کی توسط گزارش کروں گا کہ جو گورنمنٹ کے، کیونکہ ہم سب کام کرنا ہے، ہم نے پبلک کے لیے کرنا ہے۔ اگر ہم نکلیں گے پروٹیسٹ میں، اسٹرائکس میں یا ریلیز میں، ٹھیک ہے، یہ جمہوری حق ہے، اپنے مطالبات کے لیے آپ کسی کو روک نہیں سکتے، زبردستی نہیں کر سکتے، تو لیکن یہ ہے کہ جب آپ کی بات بن رہی ہو اور آپ کا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہو، آپ کو کہیں سے کوئی نہ ریفیوزل نہیں ملی ہو، اس سے پہلے میرے خیال سے لیکن بہت دیر کر دی مہربان نے آتے آتے۔ ہاں یہ ہے، یہ میں خود اپنے لیے محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ تیسرا جو ہے میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں۔ جی ہاں، میں کیونکہ اس کمیٹی کا سی ایم صاحب نے مہربانی کی مجھے اس کمیٹی میں ڈالا، بینگ اے فائنانس منسٹر، تو میں ایسے ایشوز پر جو ہے اس کی پوزیشن الگ ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ میرے لوگ ہیں، میرے بلوچستان کے لوگ ہیں، مجھے کم از کم جو ہے اپنی پوزیشن سے ہٹ کر بھی ان کے لیے بات کرنی ہوتی ہے۔ تو ہم نے اپنی ریکمنڈیشن سی ایم صاحب کے سامنے رکھی اور ان کو آگاہ بھی ہیں کہ ہم نے کیا ریکمنڈیشن، اور آپ کے پروگرام بھی میں اس کا ذکر کرتا چلا ہوں۔ یہ معاملہ چونکہ آپ اتنا بڑا ڈیسیشن لے رہے ہوتے ہیں جس میں بلین آف روپیز جو ہے اس کا امپیکٹ پڑتا ہے۔ فرق کتنا آ رہا ہے شعیب صاحب؟ دیکھیں، جو ہم نے اس پہ ڈفرینس کورس پہ جو ہے ہم نے جو ہے اپنی اسٹڈی کی ہے، یہ 20 ارب بھی ہے، اگر اس میں ہم دوسری سینیریو دیتے ہیں 16 ارب بھی ہے، یہ ڈفرینٹ سینیریوز پہ چل رہا ہے۔ ملازمین کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 3.5 لاکھ ہے بلوچستان کی۔ تو ویسے میں بتا دوں، جی ہاں، ان لائٹر موڈ، جی ہاں، سوری، آپ دیکھیں پتہ نہیں اربوں روپے لیپس ہمارے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ میں اسپیسیفکلی آپ کی بات نہیں کر جی رہا، ہاں، آپ کی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں اکراس دی بورڈ سب کی بات کر رہا ہوں۔ جی اور جب گڑبڑ بھی ہوتا ہے، یعنی ایک مانگی ڈیم ہے، جی ہاں، 9 ارب سے 20 ارب ریوائز روپے ہوا، تک پہنچتا ہے۔ جی ہاں، اسی طرح پتہ نہیں آپ جو شاہراہیں ہیں، جی ہاں، 5 ارب سے شروع ہوتا ہے 15 ارب تک، اسی طرح ڈیم جو ہے 5 ارب سے شروع ہو کے 30 ارب تک۔ ایگریڈ۔ تو گورننس بہتر کرے، یہ دے 3.5 لاکھ خاندان بالکل خوش ہوں گے۔ میں آپ کی بات درست مان لیتا ہوں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن گورننس کا اگر ان کو ڈی آر اے ملنا چاہیے، جو انفلیشن کی صورتحال ہے، جو آج کل اپنے ان کی لازمی بات ہے، یہ 3.5 لاکھ لوگ نہیں ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ان کے بچے اسکول پڑھتے ہیں، اللہ نہ کرے ان میں بیماریاں، مرض ہوتے ہیں، اسپتال ہوتے ہیں، جو انفلیشن کی صورتحال چل رہی ہے، امپیکٹ ان کے اوپر پڑ رہا ہے، اس کا بلوچستان گورنمنٹ کو ہے، لیکن بلوچستان گورنمنٹ نے فائدے بھی اپنے ملازمین کو دیے ہیں، ان کا ہیلتھ ہے، ہیلتھ انشورنس ہے، ان کی ہیلتھ کی جو ہے ریمبرسمنٹ وہ ساری الاؤنسز ہے، وہ ساری چیزیں مل رہی ہیں، لیکن مزید ملنا چاہیے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض ناراضگی نہیں، لیکن اس دونوں چیزوں کو آپ ایک ساتھ نہ جوڑیں۔ اگر بیڈ گورننس ہے، آپ کو بیڈ گورننس کو درست کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بیڈ گورننس ہے، میں یہ ڈی آر اے کی بات نہیں کروں گا کہ آپ کسی اور جگہ اپنے پیسے کو پھینکیں، پیسہ آپ نہیں پھینک سکتے، لیکن ایک چیز میں بتاتا چلوں شاہ صاحب، لاسٹ ایئر جو ہے، اور انشاءاللہ اس سال بھی ہم اچھا جو ہے فزیکل پروگریس بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کا دیں گے۔ لاسٹ ایئر جو 100% تھی، 100% ہم نے یوٹیلائز کیا اپنے پی ایس ڈی پی کے پیسے کو، تو جو پیسے پہلے لیپس ہونے کا کلچر تھا، اچھا لیپس جو ہے ڈپارٹمنٹوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، جس میں افسران صاحبان ہیں، آپ سرنڈر کر لیں پیسے کو، جو ہے اکاؤنٹ ون میں پیسے آ جائیں، نیکسٹ ایئر آپ اپنے پیسوں کو ری اپروپریشن پہ یا خرچ کر لیں، یا نیکسٹ ایئر اس کی ایلوکیشن دوبارہ بڑھا لیں، لیکن وہ کبھی کبھی بعض افسران صاحبان جو ہے اپنی سستی اور شاید ان کی جو ہے یہ مجبوریاں، وہ معاملات اپنی جگہ پر۔ جی ہاں، اس وقت ظاہر ہے آپ کو بہت بڑی تعداد میں جو سرکاری ملازمین ہے، آپ سے توقع ہے، چیف منسٹر صاحب سے توقع ہے، آپ کی اپنی جو ایک چین آف کمانڈ ہے، چیف سیکرٹری ہے یا جو بھی ہے، سیکرٹری فائنانس ہے، جی ہاں، کیا پروگریس، کوئی بریک تھرو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کیا ہوگا؟ دیکھیں، فائنانس ڈپارٹمنٹ بینگ میں اس کا کسٹوڈین بھی ہوں اور منسٹر ہوں، ذمہ داریاں میری بنتی ہیں، مگر چونکہ میں نے کہا کہ سی ایم صاحب اور یہ ملازمین کا حوالے سے یہ فیصلہ تھا، تو مجھے جا کے اپنا انپٹ دینا تھا، کمیٹی میں شامل ہونا تھا، تو میری تمام تر جو ریکمنڈیشنز تھی، باوجود اس کے میں فائنانس منسٹر تھا، میں نے اپنی ریکمنڈیشنز ان کے فیور میں دی ہیں، لیکن یہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے فائنانس، اس کو میں نے کبھی نہیں روکا، انفلوئنس اس حد تک نہیں کہ آپ اپنی فسکل اصل پوزیشن اس کو کبھی سامنے نہ رکھیں، آپ جائز اپنے معاملات اس فورم کے سامنے رکھیں جہاں ڈیسیشن لینا ہوتا ہے، باقی ہم آرگیو کریں گے، راستے ڈھونڈیں گے تاکہ ہم اپنے ملازمین کو اکوموڈیٹ کر سکیں۔ کوئی 3-4 دن پہلے جب ان کا پریس کانفرنس چلا تھا ہمارے ملازمین کا، پھر سی ایم صاحب سے میں نے بیٹھ کے ڈسکس کیا، انہوں نے حاجی علی مدد صاحب کے ذریعے ان سے بات بھی کی اور ان سے ملاقات کی خواہش بھی کی کہ بیٹھ کر ذرا ان کو اپڈیٹ دیتے ہیں۔ ابھی لاسٹ یہ جو 5 تاریخ کو کیبنٹ کی میٹنگ تھی، اس میں پیش ہونا تھا، چونکہ 4 تاریخ کو این ایف سی کی میٹنگ تھی، میں اسلام آباد میں تھا، باقی دیگر منسٹر صاحبان موجود
نہیں تھے, اس لیے ایجنڈے سے وہ ڈراپ ہو گیا. ابھی اگلے ایجنڈے میں رکھیں, لیکن اس سے پہلے سی ایم صاحب انشاءاللہ ان سے ملیں گے. آپ کے توسط میں درخواست کروں گا, جب کام بننے والی ہے اور بیٹھ کر اکٹھے ایک دفعہ چلانے والی ہے تو اس طرح کا کوئی عمل نہ ہو جس میں جو میڈیٹر ہیں درمیان کے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں. یہ ریکویسٹ آپ کے توسط میں ضرور کروں گا. سر آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے سنا امیر شعیب نوشروانی, وزیر خزانہ بلوچستان, ان کی مہربانی ہے, وقتاً فوقتاً ہم ان سے بات کرتے رہتے ہیں. ایک اپیل کی ہے, میں بھی انڈورس کرتا ہوں کہ بھائی مذاکرات کے جو دروازے ہیں کھلے ہیں تو اس کا فائدہ لینا چاہیے اور تھوڑا سا ویٹ کریں, معاملہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اپنے میزبان سید علی شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.